چلیے جی، صبح صبح آپ کو ایک بڑی اچھی خبر دے دیتے ہیں اور بڑی خبر دیتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان کو مزید 1 ارب 20 کروڑ ڈالر قرض کی قسط ملے گی۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد یہ رقم جاری ہوگی۔ آئی ایم ایف اعلامیے میں اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے کہ مشرق وسطی میں کشیدگی سے معیشت کو خطرات لاحق ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سخت پالیسی جاری رکھے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل صاحب، یقیناً یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور بہت بڑی خوشخبری بھی ہے موجودہ حالات میں، جو اس وقت حالات چل رہے ہیں معیشت کے حوالے سے، تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ کتنے پیسے پاکستان کو ملیں گے اور کس پروگرام کے تحت ملیں گے، ذرا تفصیلاً بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ کراچی اور اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے، اس کے بعد ورچوئل مذاکرات کا طویل راؤنڈ ہوا، اس کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول ایگریمنٹ اب ہو گیا ہے۔ 37 ماہ کا ای ایف ایف پروگرام ہے، اس کا تیسرا اقتصادی جائزہ مکمل ہوا ہے۔ اسی طرح موسمیاتی پروگرام جو ہے آر ایس ایف کا دوسرا جائزہ مکمل ہوا ہے اور 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط ملے گی آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری سے، اور مجموعی رقم جو ہے اب تک اس دونوں پروگرام کے تحت وہ 4.5 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ اہم چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بجلی کے شعبے میں اصلاحات اور گردشی قرضہ روکنے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بر وقت رد و بدل کیا جائے، یعنی مزید اضافہ ہو سکتا ہے بجلی کی قیمتوں میں، اور سرکاری اداروں کی نجکاری اور اصلاحات جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے حکومت نے، اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی رکھی ہوئی ہے، اور آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ مزید جو شرح سود ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے موجودہ حالات میں، اور کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف کو، اور جس میں خاص طور پر جو توانائی کا شعبہ ہے اس میں اصلاحات کرنی ہیں، اور اس کے علاوہ جو مالی سال 2025 میں جو معیشت مستحکم ہوئی تھی، اب اس کو اس مالی سال مزید معاشی سرگرمیاں تیز ہونے کا امکان ہے۔ ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ قابو میں ہے، لیکن جو مشرق وسطی کے حالات ہیں اس سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے اقدامات کرنا پڑیں گے۔ گرڈ اسٹیشن کو مستحکم اور پائیدار بنانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، معیشت میں اصلاحات جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے، اور اس سال جو پرائمری سرپلس ہے 1.2% کا ہدف پورا کیا جائے گا، اور اگلے مالی سال کا ہدف بھی طے کیا گیا ہے فواد، 2% پرائمری بیلنس جو ہے اس کا ہدف رکھا گیا ہے۔ گورننس میں بہتری، کرپشن روکی جائے گی، یہ بھی آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ تو آئی ایم ایف نے جو ڈو مور کا مطالبہ کیا اس کے تحت حکومت پاکستان جو ہے وہ قرض پروگرام جاری رکھنے کے لیے مزید اقدامات کرے گی، اور اس کا پورا ایک لائحہ عمل آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا۔ ٹھیک، اچھا شکیل صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیلاً ہمیں آگاہ کیا کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور معیشت کے حوالے سے یقیناً ایک بہت اچھی خبر ہے کہ اسٹاف لیول معاہدہ کم از کم پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان طے پا گیا ہے۔